السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جمعے کی فضیلت کے بارے میں چند حیران کن حدیثیں سنیں گے۔ آپ یقیناً حیران رہ جائیں گے اور خوش ہوں گے اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ دن عطا کیا ہے اور ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس قدر زبردست اور بہت زیادہ ثواب والی اس کی جو فضیلت ہے، آج وہ حدیثیں آپ کے سامنے میں رکھنے لگا ہوں۔ سب سے پہلے نمبر پہ عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن مسجد میں حاضر ہو، خاموشی اور سکون کے ساتھ خطبہ سنے، کسی مسلمان کی گردن نہ پھلانگے، تو یعنی کہ جہاں جگہ ملے وہیں پہ بیٹھ جائے، کسی کو تکلیف نہ دے، کوئی تنگ نہ کرے، کسی کو کوئی بلائے نہ، تو یہ عمل اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک اور 3 دن مزید اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں، جمعہ پڑھنا ہے آپ نے، 1 ہفتہ پچھلا اور 3 دن اگلے، 10 دن کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا آپ کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہر نیکی کے لیے 10 گنا ثواب ہے۔ دیکھیں کس قدر عظیم پیکیج اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ جمعہ تو گناہ، اس کا مطلب ہے کہ انسان ہونے کے ناطے گناہ تو انسان سے ہو ہی جاتے ہیں، چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہو ہی جاتی ہیں، تو پھر ان کے ہم نے بخشوانا بھی تو ہے نا، اس کے لیے اللہ نے پھر ہمیں جو ہر ایک ہفتے میں 1 دن عطا کیا ہے، وہ گناہوں کا کفارہ ہمارا بن جاتا ہے، گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگلی جو اس کی حدیث ہے وہ بڑی حیران کن ہے کہ اللہ اتنا اپنے بندوں پہ مہربان ہو سکتا ہے، یقیناً ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے روز خوب اچھی طرح نہائے اور باپیادہ یعنی کہ مسجد جائے، کسی سواری پر سوار نہ ہو، ممکن اگر قریب مسجد ہے تو کوشش کریں آپ پیدل ہی جائیں، اور امام کے نزدیک ہو کر دل جمعی سے خطبہ سنیں، بڑے خوف سے، دل کے ساتھ ہے، سستی کے ساتھ نہیں، اور کوئی لغو بات نہ کرے۔ لغو بات وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جمعے کے دن اگر آپ کسی کو یہ بھی کہتے ہیں نا کہ خاموش ہو جا، یہ بھی آپ نے لغو بات کی ہے، یعنی کہ اس قدر آپ نے اٹینشن اور توجہ کے ساتھ جو ہے وہ خطاب سننا ہے۔ تو اگر آپ یہ سارا پروٹوکول کا اہتمام کرتے ہیں تو پھر اس کا ثواب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ اس کو ہر قدم پر 1 برس کے روزوں کا اور اس کی راتوں کے قیام کا ثواب ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کبھی اس کو امیجن تو کریں، 1 سال کے روزے اور راتوں کے قیام، جو آپ تہجد ہے یا تراویح پڑھتے ہیں، اس کا ثواب ہر قدم پہ۔ اگر کوئی بندہ 10 قدم چل کے آتا ہے، 100 قدم چل کے آتا ہے تو 100 سال، تو سوچیں آپ کے نامہ اعمال میں نیکیوں کی کتنی بہاریں لگ جائیں گی۔ تو ضرور جمعے کا اہتمام کیا کریں۔ یہ حدیث انتہائی حیران کن ہے، میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی ہونی چاہیے۔ تیسری حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کو نہائے اور جس قدر پاکی حاصل کا ہو سکے کرے، یعنی کہ پاکی حاصل کرنے میں ہم اپنی مونچھیں وغیرہ کتراتے ہیں، اور جو بال ہمارے ہوتے ہیں بغلوں کے اور زیر ناف جو ہوتے ہیں ان کو آپ صفائی وغیرہ کریں، پھر تیل یا اپنے گھر سے خوشبو لگائے اور مسجد کو جائے، تو 2 آدمیوں کے درمیان راستہ نہ بنائے۔ جیسے کہتے ہیں نا کہ لوگ لیٹ آتے ہیں تو پھر لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے ایک دوسرے کو دھکا دیتے ہوئے آگے جاتے ہیں، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ آپ جہاں پہ ہیں، آپ اگر تو آگے جگہ گزرنے کا راستہ صحیح طریقے سے ہے تو گزر جائیں، ورنہ جہاں پیچھے ہے تو پیچھے بیٹھ جائیں، اور پھر اپنے مقدر کی نماز پڑھے، پھر دوران خطبہ خاموش رہے، تو اس کے گزشتہ جمعے سے لے کر اس جمعے تک کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی آپ کے لیے گناہوں کے کفارہ بن جاتا ہے۔ تو بہترین قسم کی اس کے اندر فضیلتیں موجود تھیں۔ آگے ایک آتی ہے جمعے میں جو لوگ پہلے آتے ہیں، ان کی فضیلت کی بڑی مشہور حدیث آپ سب سنی ہوئی ہے کہ فرشتے کے دن جب مسجد کے دروازے پر نا فرشتے ٹھہرتے ہیں تو سب سے پہلے آنے والا پھر اس کا نام لکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آنے والے کا، اس طرح ترتیب آئے جو لوگ آتے جاتے ہیں پھر ان کا نام لکھا جاتا ہے، اور پھر جو سب سے پہلے آتا ہے اس کو قربانی کے اونٹ کے برابر ثواب ملتا ہے، پھر جو اس کے بعد آتا ہے پھر اس کو گائے کی قربانی کے بھیجنے کے ثواب ملتا ہے، پھر اس کے بعد والے کو دمبے کے برابر، اس کے بعد آنے والے کو مرغی، اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کے مانند اجر ملتا ہے۔ تو دیکھیں آپ نے اپنے لیے جمعہ پڑھنا ہے، باقی فضیلتیں جو پیچھے ہم نے پڑھی ہیں وہ بھی ملنی ہے اور یہ آپ کو ایکسٹرا مل جانی ہے، تو اس لیے اس کا مطلب ہے کہ ٹائم سے آپ کو آنا پڑے گا۔ تو پھر اس کے بعد جو فرشتے جب
امام صاحب خطبہ شروع کرتے ہیں تو فرشتے وہ اپنا رجسٹر لپیٹتے ہیں اور وہ بھی خطبہ سننے لگ جاتے ہیں، یعنی کہ جو فضیلت ہے وہ آپ کی نہیں ملے گی آپ کو، یہ والی جو ہم نے میں نے پڑھی ہیں، باقی جمعہ جو ہے وہ آپ کا ہو جائے گا۔ تو اگر ہم نے کوشش کرنی ہے فضیلتیں لینی ہے تو ہمیں یہ ٹائم سے رہنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم جمعے کے متعلق کچھ مسائل ہیں وہ ہیں، اور جمعے کے دن جو قبولیت والی گھڑی ہے وہ کون سی ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔